بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ربیع الاول میں چلتے پھرتے یہ تسبیح ضرور پڑھیں۔ ناظرین، ربیع الاول کے مہینے میں جو لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تسبیح دل میں پڑھتے رہتے ہیں، اللہ اس پر اسلام بھیجتا ہے، اللہ اس کی تعریف کرتا ہے، اپنے فرشتوں میں اس کا تذکرہ بھی کرتا ہے، اس بندے پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اس بندے پر خاص نظر رحمت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھ کر اللہ سے جس چیز کا سوال کرے گا، اللہ پاک اسی وقت اسے دے گا۔ اس بندے کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی ضرورت ہوگی، وہ پوری کی جائے گی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اس رحمان ذات کی جس نے کائنات اور اس کے نظام کو قائم کیا۔ سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، پھر دین اسلام جیسی خوبصورت نعمت سے نوازا، پھر نظام زندگی کو قائم کرنے کے لیے زرخیز زمین اور شجر بنائے، آسمان سے بارش جیسی رحمت برسائی، چاند سورج ستاروں سے آسمان کو بنایا، چرند پرند چوپائے بنائے۔ حتیٰ کہ اگر ہم انفرادی طور پر اپنے آپ کو غور کریں تو اللہ کی حمد و ثنا بے اختیار لبوں سے جاری ہوگی کہ اس نے ہمیں بہترین توازن کے ساتھ پیدا کیا، ہمارے جسم کے ہر ایک اعضاء کو درست اور سالم بنایا، نیز اندرونی اعضاء کو بہترین طور سے فعال بنایا، پھر رشتے ناطے، خوشیاں، دولت، صحت عطا کی۔ یہ سب بھی رزق کے زمرے میں آتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس جلیل القدر اس پاک ذات کی نعمتوں کا شمار ہی نہیں کر سکتے۔ دراصل اس دنیا کے تمام سمندروں کو سیاہی اور درختوں کو قلم بھی بنا دیا جائے تو بھی سبحان تعالیٰ کی تعریف میں ایک حرف بھی نہیں لکھ سکتے۔ ہمارے جسم کارواں رواں، خون کا قطرہ قطرہ اس پاک ذات کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تمام اچھے کام اللہ ہی کی طرف سے ہے اور بے شک تمام تعریفیں اس مالک کے لیے ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ سورۃ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بلا شبہ آپ کی ذات ہی سب سے بڑھ کر محبت کیے جانے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو قرآن پاک کا حصہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، آپ کے شہر، جنگیں اور فتوحات، دعوت تبلیغ، معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، اہل بیت، آپ کی ہجرت، اخلاق، غرض، پوری زندگی قرآن میں بیان کر دی۔ کہیں آپ کی رضا میں اللہ کی رضا بتائی گئی۔ اگر آپ چادر لپیٹ لیں تو اللہ پاک یا مزمل اور یا مدثر کہہ کر مخاطب کرتے۔ کفار کے طعنوں پر انا اعطیناک الکوثر کی خوشی خبری سنائی۔ کہیں شاہد، کہیں مبشر تو کہیں نذیر پکارا گیا۔ سراج منیر، رؤوف الرحیم جیسے عقبات سے نوازا گیا۔ اللہ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کے سامنے بلند آواز سے بات کرے۔ انہیں روز محشر شفاعت کرنے والا بنایا گیا، ساقی کوثر اور مقام محمود سے نوازا گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں اس نے ایمان کی حلاوت پا لی۔ ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہو، دوسری یہ کہ جس سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے، اور وہ شخص کہ جسے اللہ نے کفر سے بچا لیا ہو اور وہ اس کی طرف لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔
ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تشریف فرما تھے۔ ایک دیہاتی حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے اس کے لیے زیادہ نماز، روزے، صدقے کا سامان تو نہیں کیا، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام لانے کے بعد کسی بات پر اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا اس بات پر وہ خوش ہوئے۔ کیسی عظیم اور خوش نصیب جماعت تھی۔ صحابہ کرام کے نزدیک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کا اتباع اور ان پر جان نچھاور کرنا ہی زندگی کا حاصل تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے یہ تسبیح پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس تسبیح پڑھنے والے کو بہت سے انعامات اور فوائد سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر بڑا چڑھا کر ان پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ جو بندہ زمین پر یہ تسبیح پڑھتا ہے تو فرشتے آسمان پر جا کر ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ تسبیح پڑھے گا، اللہ اس پر 100 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو الحسن علی شذالی رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا۔ ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی، بس انہوں نے خوف زدہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی برکت سے آپ کو اس درندے سے نجات ملی اور آپ کی جان بچ گئی۔ ناظرین، یہ تسبیح درود پاک کی ہے۔ درود پاک پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر آپ جان لیں تو اس تسبیح کو پڑھنا کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے والا تمام غموں، پریشانیوں اور فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، اس کی تمام پریشانیاں اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم موزون کو سنو تو تم بھی اس طرح کا ہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدبخت ہے وہ انسان جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ہمارا وظیفہ درود پاک یعنی درود شریف کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ درود شریف دراصل ہمارے لیے ایک مکمل معلم بھی ہے، ایک استاد بھی ہے، ایک ڈاکٹر بھی ہے، ایک حکیم بھی ہے، ایک راستہ نجات بھی ہے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اور زندگی گزارتے ہوئے ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ احزاب میں آیت نمبر 56 میں مدنی سورت ہے۔ اس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے فرشتے اور میں خود میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اب میرے ہر بندے پر یہ لازم ہو گیا کہ وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجے اگر آخرت میں اپنی بخشش چاہیے۔ اللہ پاک اور اس کے فرشتے ہمیشہ ہمیشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، اس کی رحمت اپنے بندوں کی بخشش کے بہانے تلاش کرتی رہتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام پڑھ کر بھیجنا بھی بخشش کا ذریعہ ہے۔ احادیث میں بھی درود شریف پڑھنے کی باکثرت ترغیب دلائی گئی اور 20 مقامات پر اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک کے لیے محبت رکھنے والے 2 بندے آپس میں ملتے ہیں اور مجھ پر درود بھیجتے ہیں تو ان کے آپس میں الگ ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
ایک مرتبہ حضرت علی کے پاس ایک سائل آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ دے دیجئے، میں تنگ دست ہوں۔ لیکن اس وقت حضرت علی کے پاس دینے کو کچھ بھی نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر پھونک ماری اور فرمایا کہ اسے بند کر لو۔ باہر جا کر جب اس سائل نے ہتھیلی کو کھولا تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جو شخص 10 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو شخص مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسی بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھا جائے۔ حدیث پر ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکات کا ایک خوبصورت واقعہ پیش خدمت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص تھا جو بہت مالدار تھا، لیکن اس کا کردار اور اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا۔ جبکہ درود پاک سے اسے بہت محبت تھی، وہ کبھی بھی درود پاک پڑھنے سے غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کی زندگی کا آخری وقت قریب آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہو گئی۔ اس حالت میں اس نے ندا دی، یعنی التجا کی کہ اے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو درود پاک پڑھنے میں کبھی کوتاہی نہیں کی، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں؟ اچانک ایک پرندہ آسمان سے اڑتا ہوا آیا اور اپنا پر اس کے چہرے پر پھیرا تو چہرہ نور سے منور ہو گیا، سبحان اللہ، اور ایک خوشبو سی پھیل گئی، اور اسی طرح وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ پڑھ رہا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو ان پر درود پاک بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ مطلب یہ کہ اس کا کردار اور اخلاق اچھے نہ تھے، لیکن درود پاک کی برکت سے نہ صرف اس کا چہرہ منور ہو گیا بلکہ وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت بھی ہو گیا۔ ناظرین، درود پاک کی کثرت سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ روز محشر جب نامہ اعمال تولے جائیں گے اور اگر کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشانی کے عالم میں یہاں وہاں دیکھ رہا ہوگا کہ اچانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چھپکے سے اپنے پاس سے ایک بند پرچہ مبارک اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس شخص کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ کون تھے اور اس کا بیڑا پار کر گئے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا کہ اتنے سخی اور اتنے حسین و جمیل، وہ پوچھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کے ایندھن بننے سے بچا لیا، اور اس پرچے میں کیا تھا جو میری نیکیوں کے پلڑے میں رکھا تھا؟ تو ارشاد ہوگا کہ میں تمہارا نبی ہوں اور اس پرچے پر درود پاک تھے جو تم مجھے بھیجا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم جو درود شریف پڑھ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں وہ نہ صرف پہنچتے ہیں بلکہ ہمیں ان کا اجر بھی ملتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجیں تاکہ اللہ پاک آپ کی جائز دینی دنیاوی حاجات کو پورا کرے۔ اولیاء الہی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کو ماہ ربیع الاول کا ایک اہم ترین واقعہ قرار دیتے ہیں، اور اسی مبارک واقعہ کی وجہ سے ہی اس مہینے کو بہار کا نام دیتے ہیں۔ بنی نوع انسان کو دین اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جتنی برکات اور مہربانیاں حاصل ہوئی ہیں وہ کامل ترین انسان یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس وجود کی برکت کی وجہ سے ہے کہ جو اس مہینے میں اس دنیا میں آئے تھے۔ اس مہینے کی شرافت دیگر تمام مہینوں سے زیادہ ہے اور یہ مہینہ حقیقت میں دیگر مہینوں کی بہار ہے۔
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی وجود کی وجہ سے ہی تمام شرافتیں، رحمتیں، دنیاوی اور آخروی عنایات اور نبوت، امامت، قرآن اور شریعت نازل کی گئی۔ یہ مہینہ گراں قدر ترین مہینہ ہے۔ بالفاظ دیگر اس مہینے کی مثال دیگر مہینوں کی نسبت ایسے ہی ہے جس طرح دیگر لوگوں کے درمیان حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا مقام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، جتنا ہو سکے درود شریف کو اپنی زندگی کے معمول کا ایک حصہ بنا لیں، اور جب آپ اس کو معمول کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو اپنی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں آتی ہوئی محسوس ہوگی۔ جب نماز پڑھیں تو نماز کے بعد اور نماز سے پہلے درود پاک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اور جب دعا کریں تو اس میں درود پاک کو شامل کر لیں۔ پھر دیکھیں آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ درود پاک کے فضائل برکات کی تعداد لامحدود ہے۔ درود پاک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب اور میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھا۔ لہٰذا وہ درود شریف کی برکتیں خوب لوٹے اور دوسروں کو بھی اس کا مشورہ دے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے اور اس کی بے شمار برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔